السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. آج چاند کی تاریخ 14 شوال المکرم سن 1447 ہجری ہے. گزشتہ جمعوں میں ایجوکیشن اور تعلیم کی فضیلت و اہمیت پر باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ قرآن و احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں تعلیم پر کتنی اہمیت، ایجوکیشن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بیان کی، اس عنوان پر باتیں آئی تھیں. اس جمعے بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج موجودہ حالات کے تناظر میں مکاتب کی اہمیت اور ضرورت اور حالت حاضرہ کیا ہے. یعنی ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہماری نسلیں ایمان پر کیسے قائم رہیں گی، اعمال پر کیسے باقی رہیں گی، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا فکریں کرنی چاہیے. کیونکہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں نکلنے والا سورج ایک نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور فرقہ پرست طاقتیں بالکل قوت اور طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے نمودار ہو رہی ہیں. ان حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے، اعمال پر باقی رہنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہم قرآن و احادیث میں اور تاریخ، مسلمانوں کی ماضی کی تاریخ پر اگر غور کریں تو ہمارے اور آپ کے سامنے صرف ایک باتیں نظر آتی ہیں کہ ہم پورے بھارت کی سرزمین پر ہر مساجد، ہر گلی، ہر چوراہوں پر اپنی نسلوں کی ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے مکاتب کی جال کو بچھا دیں.
تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان مکاتب کے اندر آ کر اپنے اعمال کی درستگی، ایمان کی حفاظت کی ضمانت لے سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں اکثریت غیروں کی ہے، ہم اور آپ اقلیت میں ہیں۔ اکثریت والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقلیت والوں کو اپنے اندر ضم کر لیں، ملا لیں، اور جس ملک کے اندر مسلمان اقلیت میں ہوں، کم تعداد میں ہوں، وہاں ہماری اور آپ کی اپنے نسلوں کے لیے فکریں کرنی چاہیے کہ ہماری نسلیں کیسے ایمان پر باقی رہیں گی، ان کے اعمال کی بقا، ایمان کی حفاظت کس طور پر ہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اکثریت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین کی بیزاری، شریعت بیزاری، ایمان بیزاری پیدا ہو جائے، اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ کہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر جو سلیبس ہیں تبدیل کر دی گئی، نئی تعلیمی پالیسی لائی گئی، جس کے اندر جو ہے مردیوں کی تعریفیں اور مسلمانوں کی ہسٹری اور تاریخ کو مٹا دی گئی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی اور بچوں کی تعداد اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی طرف زیادہ تعداد میں۔ آج تو حالات یہاں تک ہے کہ جن ریاست کے اندر زعفرانی حکومتیں ہیں، وہاں پر تو بچوں کے ماں باپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ کلمے پڑھا کر اسکول بھیجنا، اور جب اسکول سے واپس آئیں پھر دوبارہ کلمے پڑھانا، کیونکہ ان کے اسمبلی کے اندر کیا پڑھایا جاتا، ہمارے بچے اپنے زبانوں سے کیا چیز نکال رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں کہ مدارس کے اندر جو بچوں کی تعداد ہے، سچل کمیٹی کی رپورٹ ہے، 2.5 بچے اپنے مدرسوں کے اندر جا کر ایمان کی حفاظت، اعمال کی بقا کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اس پہ بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ 2.5% بچے صرف مدرسوں کے اندر کیوں جا رہے ہیں، یہ اسکولوں کے اندر کیوں نہیں جا رہے، تعلیم کیوں نہیں حاصل کر رہے۔ حالانکہ پورے مسلمانوں کی اگر تعداد کے اعتبار سے ایوریج نکالیں گے تو 2.5 بچے صرف مدارس کے اندر جا رہے ہیں، 97.5 بچے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر جا رہے ہیں۔ ہم نہیں منع کرتے کہ آپ نہ جائیں، لیکن یہ جو 97% بچے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا کوششیں کی کہ کیسے آنے والی نسلیں اپنے ایمان کی حفاظت، اعمال کی بقا کر سکیں گے، جبکہ آج آئے دن ہمارے سامنے یہ واقعات آ رہے ہیں کہ سینکڑوں مسلم بچیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں، اور یہ وہ بچیاں ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر 1-1 لاکھ روپے دے کر اپنے بچوں کو داخلہ کراتے ہیں۔ پیسہ ہمارا، بچہ ہمارا، وقت ہم دے رہے ہیں، اور ہم غیروں کے جا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جیسا چاہو اس کو بنا دو۔ اس کے لیے ہم سویرے ماں باپ اٹھتے ہیں، بچوں کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، یونیفارم پہناتے ہیں، اور ٹائم پر وقت سے پہلے اسکول کے دروازے پر جا کر چھوڑ کر آتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیاوی علوم کے لیے ہماری یہ کوششیں، ہماری یہ محنتیں، ہمارا یہ مال صرف ہونا، کیا ہم دین کے معاملے میں مکاتب کے لیے، مدارس کے لیے، اپنے بچوں کے دینی علوم کے لیے کیا ہم نے ایسی کوششیں کی؟ کیا آج ہمارے گھروں کے اندر
ہمارے بچے اگر مکتب جانا چاہتے ہیں، مکتب میں پڑھنا چاہتے ہیں، ماں باپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں کہ ہمیں اس کو مدرسہ جانا ہے، ماں سوئی ہے، باپ سویا ہے، ماں کہتی ہے بیگ وہاں پڑا ہوا ہے چلا جا، نہ کپڑے تبدیل کیے، نہ نہائے، نہ دھلے، نہ وضو کیے، آنکھوں میں کچ لگی ہوئی ہے، اور اللہ کی قرآن کو سیکھنے کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے، یہ ہمارا رویہ، اور دین دنیاوی علوم کے لیے ہمارا یہ رویہ کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں دکھائے کہ اللہ کا قرآن جو عظیم کتاب کہ خود زمین نے انکار کر دیا لینے سے، پہاڑ نے منع کر دیا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور آسمان نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار کر اور اللہ تعالیٰ نے امت تک پہنچایا اس قرآن کے لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی اشاعت کے لیے کیسی قربانیاں کی، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے، صحابیات رضی اللہ عنہ نے کیسی کیسی قربانیاں اس قرآن کی اشاعت کے لیے دی۔ غلام محمد کو گرم ریتوں پر گھسیٹا گیا، بڑی بڑی پتھر کی چٹان سینوں پر رکھ دیے گئے اس دین کی اشاعت کے لیے۔ آج ہمارا رویہ اس دین کے لیے کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا اسکول میں پڑھانا گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا رویہ مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے دیکھیں کہ ہمارے دل کے رجحانات مدارس کے لیے کیا ہیں، مساجد کے لیے کیا ہیں، مکاتب کے لیے کیا ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا فکریں کی ہیں۔ آج اسکول جانا ہو، اسکول میں اگر میسج آ جائے کہ آج ماں باپ کے لیے جو میٹنگ رکھے گئے ہیں، ہر ماں باپ پہنچتا ہے، لیکن اگر مکاتب کے لیے بلایا جائے، بلانے کے باوجود نہیں آتے۔ کیوں؟ دین کی قدر نہیں، ایمان کی قدر نہیں، اس بات کی فکر نہیں کہ جس علوم کے ذریعے سے ہمارا بچہ قبر میں آرام سے سو سکے گا، جس علوم کی وجہ سے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، جس علوم کی وجہ سے ہم جو ہے میدان محشر میں نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ سکتا، اس علوم کے لیے ہماری اور آپ کی فکریں کیا؟ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم اقلیت میں ہیں، میرے بھائیوں غور کرنا چاہیے۔ قرآن کے اندر آپ غور کریں کہ جب مسلمان اقلیت میں تھے تو نبی ہونے کے باوجود ان کی فکر اپنی نسلوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں کیا تھی؟ اللہ نے قرآن کے اندر ایک پیغمبر کا ذکر فرمایا، خود بھی نبی، بیٹے بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، چچا بھی نبی، پورا خاندان نبوت ہے۔ نام یعقوب علیہ السلام ہے، خود بھی نبی ہے، بیٹا یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، باپ اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، چچا اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، پورا خاندان نبوت ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام مصر کی سرزمین پر آباد ہے، آخری وقت ہے، اور وہاں مسلمان اس وقت اقلیت میں تھے، تو انہوں نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت فرمائی اور کیا سوال کیا؟ سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور قرآن نے بیان کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا؟ جب باپ مرنے لگتا ہے، اولادیں گھیر کر کھڑی ہو جاتی ہیں، ابا کیا چاہیے، ابا کیا چاہیے، کیا ضرورت؟ اس وقت احساس ہوتا ہے باپ کی قدر اس وقت معلوم ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نزاع کی حالت ہے، اولادیں کھڑی ہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مال و دولت کی وصیت نہیں کی، سوال نہیں کیا مال و دولت کے بارے میں، ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا بینک بیلنس رہے گا، کیا تجارت رہے گی، کس طرح تم زندگی گزارو گے دنیا کے اندر۔ یعقوب علیہ السلام کو فکر اس بات کی تھی کہ ملک میں مسلمان اقلیت میں ہیں، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں ایمان پر کیسے قائم رہے گی؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، قرآن نے ذکر فرمایا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، اے میری اولادوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر تھی۔ کبھی یہ فکر ہمیں لاحق ہوئی ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں کیا نماز پر قائم رہے گی، قرآن پر قائم رہے گی اور اسلام پر قائم رہے گی،
یہ فکر اللہ نے دلانے کے لیے قرآن کے اندر اس پیغمبر کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ پورا خاندان خاندان نبوت ہے، خود بھی نبی، بیٹے بھی نبی، باپ بھی نبی، چچا بھی نبی، دادا بھی نبی۔ ہمارے گھر میں تو ولی تک بھی نہیں ہے میرے بھائی، اور ہم بالکل بے فکر ہماری نسل ایمان پر۔ نہیں میرے بھائیوں، غور کریں، خاندان نبوت ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں سے، اپنے اولادوں سے، اپنے بچوں سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کی وندنا عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، یہ تو بتاؤ۔ اولادوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ ابا جان، ہم تو آپ کے معبود، آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی پرستش کریں گے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے۔ نحن له مسلمون، ہم تو فرما برداروں میں سے ہیں۔ یہ پیغام یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو دیا، صرف بیٹوں تک محدود نہیں، یہ قرآن آخری امت تک ہے، یہ قرآن کا فرمان آخری امت تک ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے اپنی نسلوں کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، مکاتب کے لیے کتنی کوشش کی؟ مدارس کے لیے ہمارا کتنا کوشش؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے مدرسوں، اور اس پر بھی احسان دلاتے کہ ہم نے تعاون کیا اتنا۔ میرے بھائیوں، یہ تو زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہی تھا کہ ہم نے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن مدارس میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ، صدقات دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جس مدارس میں ہم زکوٰۃ اور صدقات سے تعاون کریں گے، کیا وہ بچہ منبر و محراب پر بیٹھ کر ہمارا گریبان پکڑ سکتا، ہمارے خلاف بول سکتا؟ ہم غور کریں کہ ہم نے گاڑی کمائی مدرسے میں لگائے، ہم نے اپنا پیسہ، ذاتی پیسہ لگائے، تعاون کیے۔ ہاں، تعاون کرنے والے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ میرے بھائیوں غور کریں، اب کرسچنوں میں دیکھیے ان کا کیا حال ہے، اب پنجابیوں میں دیکھیے کیا حالات۔ وہ اپنے ایک فیصد، جو چند پیسے اپنے کمائی میں سے چند فیصد پیسے، 10%، 15%، وہ اپنی قوم پر لگاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کرسچنوں میں دیکھیں گے، پنجابیوں میں دیکھیں گے، بھیک مانگنے والے 0% ہوں گے، اور مسلمانوں میں آئے دن لوگ اس کو پیشہ ہی بنا لیا، پیشہ ہی بنا لیا۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنے کی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، دین محمدی کو سیکھنے کے لیے ہم نے کیا صرف کیا، کیا محنتیں کی کہ ہم گلی میں چلے۔ آج ایک انویٹ کارڈ پہنچانا ہونا، یہاں سے بنگلور تک سفر کرتے ہیں، رشتہ داروں کو پہنچاتے ہیں، لیکن قوم کا بچہ ہماری گلی کے اندر مکتب سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، ہم گلی کوچوں میں چل کر، ڈور ٹو ڈور جا کر، کیا ہم اس کے لیے محنتیں نہیں کر سکتے؟ کیا ان بچوں کو بلا نہیں سکتے؟ یہ دوسروں کا بچہ نہیں، ہماری قوم کا بچہ ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادیں ہیں، کہ ہم ان کے لیے محنتیں نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، کوششیں یہ ہمارے اوپر ہے، اور ہدایت اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم مکاتب کی جال کو بچھائیں، اس کے لیے متفکر ہو جائیں، اس کے لیے مضبوطی سے مکاتب کو قائم کریں، ورنہ یاد رکھیں، اب تاریخ کو پڑھیں، اندلس اسپین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ اندلس اسپین کے اندر 7ویں صدی میں 19 جولائی سن 711 عیسوی میں اسپین فتح ہوا۔ یہ 7ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں 4 ایسے جرنیل دیے تھے، جن کے ذریعے سے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کا پرچم اللہ نے ان کے ذریعے سے لہرا دیا۔ کون لوگ تھے؟ آج مسلمانوں کو اس کی تاریخ بھی معلوم نہیں۔ غور کریں، وہ 4 کون جرنیل تھے؟ محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم اور طارق بن زیاد۔ یہ 4 ایسے افراد تھے امت محمدیہ میں 7ویں صدی کے اندر، جن کے ذریعے سے اللہ نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ ان کے ذریعے سے کیسی قوت! محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان، اللہ تعالیٰ نے ہند سندھ تک اللہ نے ان کو لایا اور اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ انہی میں سے ایک شخص تھا طارق بن زیاد۔
آپ اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، 7ویں صدی میں اسپین کو فتح کرنے کے لیے گئے، 6000 کی فوج تھی، سمندر کو عبور کر کے کشتیوں میں سوار ہو کر گئے، اور دشمن لاکھوں کی تعداد میں اسپین کے اندر عیسائی تھے، ان سے مقابلہ لاکھوں کی جماعت، یا 6000 کی جماعت۔ طارق بن زیاد نے کشتیوں میں آگ لگا دی اور اپنے فوج کو مخاطب کر کے کہا، جس کو ماجد دیوبندی نے کہا کہ کشتیاں ہم نے جلا ڈالی بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے لوٹ کر ہم جانے والے ہیں۔ اور فوج سے کہنے لگے دیکھو کشتیاں جل چکی ہے، پیچھے سمندر ہے، سامنے دشمن کی فوج ہے، اگر تم اپنے اندر کم ہمتی لاؤ گے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے، اگر ہمت اور شجاعت کے ساتھ اگر لڑو گے اللہ مددگار اور ناصر ہمارا ہے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہ 6000 کی فوج لاکھوں کی فوج پر غالب آئی اور اسپین فتح ہوا، اندلس فتح ہوا، اور اسپین کے اندر وہ علاقہ اسپین کا جہاں مسلمانوں نے 450 سال خلافت کے ساتھ حکومت چلائی ہے، 450 سال خلافت کے ساتھ حکومت چلی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ اندلس میں بنائے گئے۔ آج بھی آپ سرچ کر لیجئے گا نیٹ پر، دنیا کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ جو اندلس کے اندر، جس کی 1400 سے زیادہ ستون کھمبے، 150 میٹر چوڑائی، 220 میٹر لمبائی، 30 فیٹ اونچی مساجد، لیکن آج 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں پر نالا رو رہی ہے کہ وہ مسجد آج گرجا گھر بنا ہوا۔ میرے بھائیوں، ہم کس خوش فہمی میں ہیں کہ چند مدارس یا چند مساجد کو دیکھ کر ہم مطمئن ہیں کہ ہماری نسل ایمان پر رہیں گی، یا اندلس اسپین کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جہاں مسلمانوں نے 450 سال تک حکومتیں کی تھی، لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی مسجد آج مسجد قرطبہ گرجا گھر بنا ہوا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دی۔ جب مسلمان آپسی اختلافات میں مسلکی اختلافات میں پڑے اور لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، جو مسلمان بچے اندلس کے اندر ڈر سے گلوں میں سلیب لٹکا دیے، کچھ مسلمان اپنی جان بچا کر فرانس آئے، لیکن تاریخ میرے بھائیوں پڑھو، لیکن جو مسلمان فرانس آئے تھے انہوں نے فرانس کے اندر اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اعمال کی بقا کے لیے انہوں نے کوششیں نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے آج فرانس میں مردم شماری مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن مسلمان کی اسلامی شعائر باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلمان شراب خانوں کو آباد کر رہے ہیں، خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے آبا و اجداد نے اندلس اور اسپین سے نکلنے کے بعد جب فرانس میں آئے تو انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اعمال کی بقا کے لیے انہوں نے کوششیں نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کی رہنے والے مسلمان آج تعداد میں ہونے کے باوجود، لیکن آج ان کا اسلامی شعائر ختم ہو چکا۔ لیکن انہی یورپین ممالک میں، انہی ایشیائی ممالک سے لوگ تجارت کے لیے گئے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا، لیکن انہوں نے تجارت سے پہلے امریکہ جیسے برہنہ ملک میں اس بات کی فکر کی ہماری نسل ایمان پر کیسے قائم رہی، جماعت خانے بنائے، مکاتب کو قائم کیے، مدارس قائم کیے، بڑی بڑی جو اسکول، مسلمانی اسکول امریکہ جیسا برہنہ ملک میں ہے، ان ملکوں میں مسلمان اگرچہ برہنہ ملک ہے، انگریزوں کا ملک ہے، لیکن مسلمان اسلام اور ایمان پر قائم ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ ان کے آبا و اجداد جب تجارت کے لیے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا گئے تو انہوں نے اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی کے لیے فکریں کی، جس کا نتیجہ کہ آج وہ اسلام چھلک رہا، بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں۔ لیکن انہی یورپین ممالک میں سے فرانس ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے شراب خانوں کو آباد کر رہے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں غور کریں، یہ مکاتب کوئی معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے اور آپ نے آزادی کے بعد سے اب تک اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کام کیا؟ ہمارے بڑوں سے لے کر آج تک
کیا کام کیا؟ زیادہ سے زیادہ چند مدرسے بنے، وہ بھی گوریاں نشینوں علماؤں کا نتیجہ ہے کہ چند مدرسے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہماری کثیر تعداد میں جہاں بچے علوم حاصل کر رہے ہیں، کیا ہمارا اسلامی اسکول بنا، اسلامی یونیورسٹی بنی، ہماری بچیاں پردوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے؟ اس کے لیے فکر ہوئی؟ میرے بھائی غور کرنے کی، ہمیں تو اپنے اولاد کے لیے دیوانہ بن جانا چاہیے۔ ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں ایمان پر کیسے قائم رہے گی؟ جبکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں اسٹیشنوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، علاقوں کے نام بدلے جا رہے ہیں، ٹرینوں کے نام تک بدل دیے لوگ، تاکہ اسلامی تشخص باقی نہ رہے، اسلامی شناخت ختم ہو جائے۔ میرے بھائیو، سامنے والوں کو ہم سے کوئی شکوہ نہیں، ہمارے ایمان سے شکوہ ہے، ہم ایمان پر قائم نہ رہے، ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں، یہ وہ سوچ رہے ہیں اور رنگنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ان حالات کے تناظر میں ہر مسجد، ہر علاقہ، ہر قریے، ہر دیہات میں دینی مکاتب کا قائم کرنا، علماء فرماتے ہیں جس طرح نماز فرض عین کے درجے میں مکاتب کا قائم کرنا۔ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاء مسجد ھذا لا یاتیہ الا بخیر یتعلمہ او یعلمہ فهو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ یہ دینی مکاتب کوئی معمولی نہیں، میری بات نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں آئے اور اس کا غرض خیر کے علاوہ کچھ نہ ہو کہ علم سیکھیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانیاں دیتے ہیں، وہ مجاہد کے درجے میں، مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں، اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرنا، مکاتب کے لیے کوششیں کرنا، بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی فکر کرنا، علم سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا، یہ بڑا اونچا کام ہے میرے بھائیوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو موت اس حالت میں آئے وہ علم کو سیکھ رہا ہو، کہ دینی علوم سیکھ رہا، مقصد کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیحیی بہ الاسلام، کہ میں اس علم کے ذریعے سے، اس ایجوکیشن کے ذریعے سے، اس تعلیم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کروں گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اس کے اور نبیوں کے درمیان سے ایک درجے کا فرق ہوگا، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ بھائی کتنا اونچا مقام ہے کہ مکاتب سے بچوں کو جوڑنا، مکاتب کے اندر جڑنا، مکاتب کے اندر علوم کو حاصل کرنا، میرے بھائیو ایک بڑا اونچا کام ہے۔ ہر ایک سے اللہ یہ کام کو نہیں دیتا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ علاقے کے اندر، گلی کے اندر یہ دوسروں کے بچے، میرے بھائی یہ سمجھے کہ ہماری قوم کا بچہ ہے، یہ نبی کی امت ہے، ہمارا نبی ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، ہم اس نبی کی امت ہے جس نے اپنے اور نسلوں کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے مکے کے دھرتی پر گردنیں کٹا دی، گرم ریتوں پر ان کو گھسیٹا گیا، ان کے جسموں پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے گئے، کیوں؟ تاکہ آنے والی نسل ایمان پر قائم رہے۔ اگر آج ہم سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے مکتب کے لیے، مکاتب کے لیے، تو میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں کہ آنے والی نسلیں مرتد نہ ہو جائیں، کفر کی آوازیں ہماری گھروں سے بلند نہ ہونے لگے۔ اس لیے مکاتب کی جال کا بچھانا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ آج تک بتائیں سکندر بادشاہ جنہوں نے دنیا پر حکومتیں کی، جب مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا جب میں مر جاؤں میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کیوں؟ کہ اس لیے کہ آنے والی دنیا کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہو کہ سکندر ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آیا تھا، آج خالی ہاتھ جا رہا ہے دنیا سے۔
بادشاہت کی دولت ساری چیزیں رہی، ایک چیز بھی یہاں تک جسم کا ایک کپڑا بھی نہ لے کر گئے۔ میرے بھائیوں، یہ مال و دولت کچھ ہمارے ساتھ جانے والا نہیں، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ کیا چیز جائے گی ہمارے ساتھ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیز ایسی ہے جو انسان مر جائے تب بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ 3 چیزوں پر ہم نے کیا محنتیں کی؟ پہلی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، کہ جب آدمی مر جاتا ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، وصیت نہیں کر سکتا، نصیحت نہیں کر سکتا، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، سارا مال ہے پھر بھی کوئی زمین اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتا، دین کے لیے وقف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جسم سے، باڈی سے روح نکل چکی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیز ساتھ رہتی ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ۔ ہم نے مسجد بنا دیے، مکاتب اپنے علاقوں میں قائم کر دیے، ہم نے کہیں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہم نے پانی کا ٹیوب ویل لگا دیا کہ انسان مخلوق خدا کی جو ہے مخلوق جو ہے یہاں سے پانی سے سیراب ہوں گی۔ یہ جب تک ہم مر بھی جائیں گے، جب تک یہ قائم رہے گا، اس کا ثواب ہمارے قبروں تک پہنچتا رہے۔ صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے کہیں پر جو مکاتب قائم کر دیے، بچے وہاں آ کر علم سیکھ رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، ہم دیوانہ بن گئے کہ لوگ بچے، قوم کے بچے یہاں آ کر علوم حاصل کریں گے، جہاں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے علم کی چیزوں سے۔ ہم نے یہ چیز دنیا میں کر کے گیا، جب تک یہ قائم رہے گا ایک بچہ بسم اللہ بھی سیکھے گا، سورہ فاتحہ بھی سیکھے گا، قرآن بھی کمپلیٹ کرے گا۔ جس طرح اس کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے مکاتب مدارس قائم کر دیے، علم کا ذریعہ بنا کر کے، جہاں سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تعلیم حاصل کریں۔ اور تیسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کی دعا کرے۔ میرے بھائیوں، آج غور کرے اولادوں کا رویہ کیا ہے کہ آج ہماری نسلیں، ہماری اولادیں اس قابل ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ میرے بھائیوں، جو درد مرنے کے بعد اولاد کے سینوں میں ہوتا ہے وہ مسجد کے امام کے سینوں میں نہیں ہوگا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ مر جائے تو جنازے پڑھانے کا حق اس کے وارث کو ہے۔ کیوں؟ جو درد، جو کڑھن اولاد کو ہوگی وہ مسجد کے امام کو نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مکاتب کے اندر بچوں کو بھیجو تاکہ بچہ جنازہ پڑھانے کے قابل بن جائے، بچہ اپنے نماز کو درست کر لے، اذان کو درست کر لے، کلمے کو درست کر لے۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اپنی ایمان کی جانچ کرائی؟ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ پوری باڈی کا ٹیسٹنگ کراتے ہیں، کچھ فالٹ تو نہیں؟ کیوں ڈر ہے کہیں موت نہ آ جائے، بیماری نہ لگ جائے؟ لیکن میرے بھائیوں، موت آئے گی، صرف دنیا سے ہم جائیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان اگر خراب نکلا نا تو قبر مرنے کے بعد کی زندگی برباد ہے۔ ہم نے کبھی ایمان کو ٹیسٹ کرائے؟ ہم نے کبھی ایمان کی جانچ پڑتال کرائے؟ یہاں تک کہ کتنے لوگ ایسے ہیں اگر ان کا کلمہ سنا جائے میرے بھائیوں کلمہ تک درست نہیں ہے، اللہ معاف کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح پڑھنے بھی نہیں آتے۔ کوئی پڑھتے محمد رسول اللہ، کوئی پڑھتے محمد رسول اللہ، کوئی رسول اللہ۔ میرے بھائیو کیا مذاق! ہم نے کبھی ٹیسٹ کرا ایمان؟ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو مکتب سے نہیں جوڑا، ہم نے دینی مدارس سے نہیں جوڑا، ہم نے دینی مدارس کو دوسرے درجے میں رکھا، دوسرے درجے میں بلکہ سب سے نچلے درجے میں رکھا، مکاتب کو سب سے نچلے درجے میں رکھا۔ اسکول کا ایگزام آئے، مکتب سے بچے غائب، کیوں؟ وہاں لاکھوں روپے فیس لگے، مدرسے میں 100 روپے دینا پڑتا، بس 100 روپے، جائیں گے نہیں جائیں گے کوئی بات نہیں،
میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ اسکول کی تعلیم پڑھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ رویہ ہمارا رہا کہ اسکول کے لیے ترجیح اور نبی کے دین کے لیے ترجیح نہ ہو، میرے بھائیوں قیامت کے دن ہمارے ایمان کے بارے میں بات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم غور کریں، مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ 6 نمبر دعوت کے لکھا ہے، دعوت تبلیغ کے، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ۔ اس میں 3 نمبر پر علم و ذکر ہے۔ ایک کتاب ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں سے علم و ذکر کے تحت یہ باتیں لکھی ہے کہ اپنے گلی کے محلے کے بچے بچیوں کے لیے دینی تعلیم کی فکر کرنا اور اس تقاضے کو تمام تقاضوں پر مقدم رکھنا، سب سے فوکس ان چیزوں پر ہونا۔ دعوت تبلیغ کی حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے تھے ایک مرتبہ کہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت پر، امت مسلمہ پر باطل کی طرف سے سب سے آخری آنچ مساجد اور مکاتب پر آئے گی، مساجد اور مکاتب پر آئے گی۔ اس لیے مسجدوں کو دین کا مرکز بنا لو، مکاتب کو ضروریات دین کا مرکز بنا لو، ورنہ تمہاری نسلیں مرتد ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں یہ مساجد صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے، صرف نماز کے لیے نہیں، ہماری مسجد دین کا مرکز ہو کہ جو بھی امت آئے دینی مسائل سیکھ کر جائے، دینی مسئلے سیکھ کر جائیں۔ ہم مغرب کے بعد اذان کی دعاؤں کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ دینی شعار ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد جو اذان کی دعا پڑھتے ہیں قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش فرمائے۔ یہ تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے، اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ یہ ہماری مسجد صرف نماز تک محدود نہ ہو، ذکر تک محدود نہ ہو، بلکہ دین کا مرکز بنے اور ضروریات دین کا مسئلہ لوگ یہاں سے معلوم کر کے جائیں۔ مالٹا جیل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے ڈالا سن 1916 عیسوی کے اندر 3 سال کا عرصہ مالٹا جیل میں رہے، جہاں آج بھی بھارت سے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں۔ 3 سال ہمارا کابرین اس جیل کے اندر رہے۔ جب مالٹا جیل سے نکلے نا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کی تنہائی میں بیٹھ کر پوری دنیا پر غور کیا کہ آج امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہے، کیوں ہر طرف جو ہے مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو میں نے غور کیا تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک تو یہ مسلمانوں کا قرآن سے بے تعلقی، کہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری چیز ہے مسلمانوں کا آپسی مختلفی اختلافات، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان زوال کا شکار۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں آج اسے تہیہ کرتا ہوں، اللہ جتنی زندگی دے گا ان دونوں چیزوں پر محنت کریں گے کہ ہم قرآن کو لفظاً اور معناً عام کریں گے۔ لفظاً یہ ہے کہ قوم کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، معناً یہ ہے کہ مساجد کے اندر اللہ کے قرآن کی تفسیر امت کو سمجھائیں گے، اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی کوششیں کریں گے۔ میرے بھائیوں وقت اجازت نہیں دیتا، بس مختصر یہ ہے ہم اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کریں، تعلیم مکاتب کے اندر پڑھائیں۔ آپ جس مکتب میں اپنے بچوں کو چاہیں ڈالیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس بات کو غور کریں آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو زوال کا شکار کو دیکھتے ہوئے ہمارے اکابرین نے سر جوڑ کر بیٹھے کہ مکاتب کے اندر کیا پڑھائیں گے کہ آنے والی فرقہ پرست طاقتوں اور باطل سے ہماری اولاد نسل مقابلہ کر سکے۔ 5 چیزیں ہر مکتب کے اندر پڑھائی جائے۔ جس مکتب میں پڑھایا جا رہا ہے آپ اپنے بچوں کو وہاں جا کر پڑھائیں، وہاں کے استادوں سے پوچھیں ہمارے بچوں کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں۔ آج تک کوئی آ کے نہیں پوچھتے کیا پڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو 5 چیزیں کیا؟ تعلیم قرآن، تجوید کے ساتھ قرآن۔ نمبر 2 تعلیم سنت۔ الحاج فاروق صاحب رحمۃ اللہ کو 2-1.5 سال پہلے پوری دنیا کا جو ہے پڑوس ملک میں جوڑ ہوا اور پوری دنیا سے خطوں سے لوگ آئے تھے،
اور وہاں سے جو درد لے آ کر سلطان شاہ میں سنائے، ہم منصور سے میں بھی گیا تھا اور ان کی باتوں کو نوٹ کر لایا، تو حضرت نے یہی فرمائے کہ 5 چیزیں ہر مکتب کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تعلیم قرآن تجوید کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز تعلیم سنت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے بچوں کے سینوں میں بٹھایا جائے کہ وضو میں کیا سنت ہے، نماز میں کیا سنت ہے، کھانے میں کیا سنت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا کیسا، اٹھنا کیسا، یہ بچوں کو تعلیم دیا جائے۔ تیسری تعلیم عقائد، ایمان سے بھی زیادہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی بنیاد پر انسان جنت یا جہنم کا مستحق بنتا ہے، اس اعمال کو عقیدہ کہتے ہیں۔ کہ فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور انسان جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ تیسری چیز تعلیم عقائد۔ اور چوتھی چیز ہے تعلیم مسائل، کہ پاکی کا تعلیم، کہ غسل میں کتنے فرض، وضو میں کتنے فرض۔ میرے بھائی جب غسل کے فرائض معلوم نہ ہوں گے نماز کیسے ہوگی؟ آج کتنے لوگ صدیوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، غسل کے فرض تک معلوم نہیں، غسل کے فرض تک معلوم نہیں۔ تو یہ تعلیم مسائل یہ ضرور مکاتب کے اندر پڑھایا جائے۔ اور 5ویں چیز ہے تعلیم تاریخ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اکابرین کی سیرت، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان سیرت کی روشنی میں اپنے ایمان اور اعمال کی بقا کر سکیں۔ تو آپ اس پہ غور کریں، جس مکتب کے اندر 5 چیزیں ہیں آپ اس مکتب میں جا کر اپنے بچوں کو ڈالیں۔ الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں کی فکروں سے یہاں پر مکاتب کا نظام ہے، اور یہاں 5 چیزوں پر فوکس کی جاتی ہے: تعلیم قرآن، تعلیم سنت، تعلیم عقائد، تعلیم مسائل، تعلیم تاریخ، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے باطل کا مقابلہ کر سکے۔ ورنہ صرف قرآن پڑھا دینا یہ باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے میرے بھائیو۔ اس لیے الحمدللہ یہاں مکتب چل رہے ہیں، اب بچوں کی اسکول کی چھٹیاں بھی ہیں، تو الحمدللہ ذمہ داروں کی مشوروں سے کل بروز ہفتہ 4 تاریخ سے سمر کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 4 اپریل سے لے کر انشاءاللہ 4 مئی تک 1 مہینے سمر کورس چلیں گے۔ اس لیے اپنے اور بچوں کو اوقات کی قیمتی وقت لے کر یہاں مکاتب کے اندر ڈالیں، سمر کورس کے اندر ڈالیں، اور یہ 3 گھنٹے 10 بجے سے لے کر انشاءاللہ 12:45 تک یہ مکتب چلے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو یہ باتوں کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے ان مکاتب کے لیے کوششیں کی ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت صلی اللہ سے فارغ